बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। सर, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान को नेक्स्ट 10-20 इयर्स में या और ज़्यादा टाइम चाहिए, कहाँ देखते हैं सर? असल में जी क्या आपकी विजन है सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान 22 करोड़ के लोग हैं और बदकिस्मती से हमारे ऐसे लीडर हैं, वो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि अगर हम मकरूज़ हैं तो हम गुलाम हैं। तो इसका मतलब हम सारी ज़िंदगी गुलाम रह जाएंगे। या वो कहेंगे जी अमेरिका ने लाइफ सपोर्ट मशीन पर डाला हुआ। जब आपकी लीडरशिप पे ऐसे लोग आ जाते हैं, वो सारी कौम का पोटेंशियल ख़त्म कर देते हैं। कौम देखे ना जी, कौम तो उठती है एक खुददारी के ऊपर, एक नज़रिए के ऊपर, कुर्बानियाँ दे के ऊंच नीच से गुजरती है वो। लेकिन कौम कभी भी, वो कहते हैं ना, तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप घुटनों के बल चल के कभी भी कौम नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, ये कौम कभी भी खड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये इसमें पोटेंशियल है। अजीम लोग हैं अभी पाकिस्तानी, बड़े बड़े मैंने अजीम लोग देखे, ज़्यादातर मुल्क से बाहर गए हुए हैं, लेकिन कौम अभी तक अजीम नहीं बनी। तो जिस वक्त ये कौम उस तरफ निकल गई, जो रास्ता मैं समझता हूँ कि मदीना की रियासत का रास्ता, अमर बिल मारूफ पे, एक दफ़ा कौम ये खड़ी हो गई। 22 करोड़ लोग हैं, टैलेंट है इनके अंदर, पैसा बेतहाशा है, मुल्क गरीब है, लोग अमीर हैं। जैसे ही इन्होंने फैसला, कौम जब कौम बनती है ना, वो पैसे भी इकट्ठे कर लेती है, वो अपने मसले भी हल कर लेती है, वो सारी दुनिया के सामने भी खड़ी हो जाती है, उसको कोई नहीं हरा सकता फिर। लेकिन वो अभी हमने उस रास्ते पे निकले हुए कौम बनने के। तो जो दुनिया ज़मीन की तरक्की पे बहुत फोकस करती है, जबकि एक्चुअल तरक्की किरदार की तरक्की है, जिससे ज़मीन की तरक्की में भी बरकत आ जाती है सर। यही तो मैं नजम आखिरी बात यही है ना कि देखें, जो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ और जो उन्होंने मदीना की रियासत में किया, वो सबको समझना चाहिए वो क्या किया था उन्होंने। 622 में वो हिजरत हुई मदीना में और 632 के अंदर वो दुनिया से गए। ठीक, उन 10 सालों में क्या हुआ? क्या 313 थे 625 या 24 में बदर पे? जी सर। और टोटल 10 सालों के अंदर जो वो लोग मरे जंगों के अंदर, वो कोई 1200 थे, 1200। लेकिन 1 लाख लोग तब तक मुसलमान हो गए, सारा अरब उनके नीचे आ गया। तो फिक्री इनकलाब था, वो चेंज कैरेक्टर का हुआ था। और कैरेक्टर चेंज, अब बड़े कैरेक्टर के बगैर अब बड़े इंसान नहीं बन सकते, ना कौम बन सकते हैं। इसलिए मैं सीरत नबी पे भी कहता हूँ, इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, और इसलिए मैं अमर बिल मारूफ की बात करता हूँ कि कौम को, जब तक कौम खड़ी नहीं होगी अच्छाई के साथ, मसलन ये अब जो बाहर से रजीम के चेंज की कोशिश हुई है कि मुल्क में बाहर से फैसला किया जी ये हमें नहीं पसंद तो चेंज कर दो, अब ये कौम ने इसकी हिफाजत करनी है। इमरान खान की बात नहीं है ये। कौम अपनी सॉवरेंटी, अपनी आज़ादी, अपनी खुददारी का पैरा नहीं देगी तो और किसने देना है? क्या बात है। मोहताज कभी होता नहीं कोई, जब उसके दर का सवाली हो। क्यों सजदे करें 100 लोगों को, जब एक सजदा सब पर भारी हो। जब आप पूरी कौम की ढाल बने हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब पूरी कौम आपकी ढाल बने और आपका साथ दे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया। और मैं आपके ऑनर में ये एक अल्लाह का एक पैगाम पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है तमाम मुसलमानों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन तंसरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, यंसुरकुम, तो वो तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें साबित कदमी, कंसिस्टेंसी दे देगा। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि आज अपने इस लीडर का साथ दें। मैं आपके साथ हूँ और पूरी इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इस खुद मुख्तारी की जंग में, इस आज़ादी की जंग में जो सोच की है, आपके साथ है। पाकिस्तान बना था, उस मकसद के ऊपर हम वापस नहीं आएंगे तो कभी भी हम कौम नहीं बन सकते। एक वजह से पाकिस्तान बना था और वो था कि अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी कि एक ऐसा मुल्क हो जिसमें
جو صحیح معنی میں اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو اور وہ ایک ماڈرن سٹیٹ بنے جس میں دنیا کو ایک مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے. اور وہ ہمیشہ انہوں نے علامہ اقبال کا پڑھیں تو وہ واپس جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. تو ان اصولوں کے اوپر جو کھڑی ریاست تھی جس نے پھر دنیا کی تاریخ بدل دی, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا وہ. تو وہ علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی کہ پاکستان ان پرنسپلز پہ کھڑا ہو کے اور اس نظریے پہ قوم بنے گا. وہ ہم بنے نہیں, ہم اس سے دور چلے گئے. ہم نے ہر قسم کی ازمز ایکسیپٹ کر لی لیکن ہمیں کبھی اس پرنسپلز کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائیت بڑھ جاتی ہے, لسانیت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے پاکستان نے بننا تھا اور ہم نے ایک مثال بنی تھی دنیا میں, وہ بنے ہی نہیں ہم. اور ایسٹ پاکستان بھی اس لیے علیحدہ ہو. یہ یاد رکھیں کہ ایسٹ پاکستان میں 99% لوگوں نے ووٹ کی تھی پاکستان کے لیے, یعنی وہاں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستان کا. تو وہ اس کیوں گیا, کیونکہ ہمارا وہ جب نظریہ بیچ میں سے نکل گیا تو پھر سب نے اپنا سوچنا شروع کیا, اور وہ نظریے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ انصاف تھی. تو صوبوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا انصاف کے اوپر. قوم, ہر انسان نے اسٹیٹ کے ساتھ لگ جانا تھا کیونکہ اسٹیٹ نے اس کو انصاف دینا تھا, اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور پھر وہ دوسری چیز تھی ایک انسانیت, یعنی ایک فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب اسٹیٹ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ کمزور طبقہ اسٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ پھر اسٹیٹ ایک قوم بن جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, جو کہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ثابت کیا. وہ ایک ماڈل بنا تھا ہم سب کے لیے. اور پھر ایک خوددار قوم جو کہ ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں, اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے. اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں, جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو, جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو, وہ پھر کبھی اوپر نہیں جاتی. سر یہ اویئرنیس تو آپ کو پہلے بھی ہوگی, آپ نے دنیا گھومی ہے, آپ نے بہت پڑھا بھی, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. میری آج کے اس انٹرویو کو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کی جو اندر تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ہم نے وہ وٹنس کیا ہے نا ٹائم سر, کہ آپ کی جو فین فالوئنگ تو صرف عوام نہیں تھے سر, پیپل لائک امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, عامر خان, مک جیگر اور دنیا کے سپر سٹارز آپ کو پسند کرتے تھے. سو اتنی شہرت میں تو اس کا 5% میں بھی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس جگہ پر انسان کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہنا چاہتا ہے, ولنریبل بھی ہو جاتا ہے, کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج آپ جس مقام پر ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ بغیر عاجزی کے, بغیر ہیوملٹی کے پاسبل نہیں تھا. اندر کیا ہوا تھا سر, یہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے, کس نے ہیلپ کیا, اور یہ کتنی مشکل تھی سر؟ دیکھیں نا, جب میں ایک بڑا خوش قسمت انسان وہ تھا جس نے جو اپنے لیے سپورٹس میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ اچیو کیے, اور پھر اس کی وجہ سے پاپولیرٹی بھی اور دنیا میں نام بھی ملا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک, لیکن میں وہ تھا جو پہنچ چکا تھا وہاں. تو وہ میں نے, اور وہ جو ساری گلیمر کی زندگی تھی, وہ ایک تو آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا, ایک دور سے دیکھتے ہیں, اور ایک آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی میں دیکھ چکا تھا. اور میری جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی. گھر میں ماں میری بہت ریلیجس والد بھی تھے, لیکن جو ہمیں ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی, مثلا سب سے اچھے اسکول میں تھا HSN میں, لیکن ہمیں کوئی پریپریشن نہیں کی گئی کہ صحیح معنی میں کیا. مجھے تو یہ بھی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا. پھر دوسرا کہ ہمیں جو سیرت تھی نبی کی وہ ہمیں نہیں پڑھائی گئی. اسلامیات ہم نے پڑھی, لیکن مجھے بڑی لیٹ زندگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی, اور میرے ٹرانسفارمیشن ادھر سے آنی شروع ہوئی. اور پھر ٹرانسفارمیشن اس لیے آئی کہ میں نے زندگی بھی ساری دیکھ لی تھی اور گلیمر کی دنیا بھی دیکھی تھی, اور پھر میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی تھی. بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا, مثلا انگلش سوسائٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا.
پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں، تو ادھر بھی میں اپنی سوسائٹی کو دیکھتا تھا، دونوں کی طاقت اور کمزوریاں بھی پتہ چلنی شروع ہو گئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ، وہ ہے کیا. تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھے راستے کا. میں یعنی مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھے راستے پہ لگا. تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے، کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا. تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا، وہ اٹریکٹیو تھا، لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور اپنے تجربے سے ریئلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لیے، اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹیو سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے. یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا. وہ اور پلیجر سیکنگ یعنی عارضی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکچولی فرق ہے. پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے، وہ عارضی خوشی ہوتی ہے، اور وہ ایکچولی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھے راستے میں ہے. اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، اونچ نیچ ہے اس میں. اندر لڑائی ہوئی